والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو ہم لوگ لبیک بولیں گے تو کیا فائدہ ملے گا, کتنا ثواب ملے گا؟ سب سے پہلے ثواب سمجھنا. ثواب جس کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو اس عبادت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. دل جبھی سے کرتے ہیں. یہاں کھڑے ہیں, وہاں سے لے کر زمین ختم ہونے تک سیدھی طرف اور وہاں سے لے کر زمین ختم ہونے تک الٹی طرف جتنے کنکر پتھر پیڑ پودے سب آپ کے ساتھ لبیک بولتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جس نے لبیک کہا, آقا کا فرمان ہے, جس نے لبیک کہا اس پر واجب ہو گئی. صحابہ نے پوچھا کیا واجب ہوئی ہے, تو میرے آقا نے فرمایا جنت واجب ہو گئی. یہ وہ مقدس لوگ ہیں جو ہمارے اپنے خاندانوں سے وہاں پر حاضری دے رہے ہیں. اب آپ کے زبان پر لبیک ہونا, لبیک اللہم لبیک ہونا. اب زیادہ کھجلا نہیں سکتے. چوم نکال کے عورتوں کا عادت ہوتی ہے, چوم کو فوراً دے کے تو ایک دم مار ہی دیتے اس کو. چوم کو نہیں مارنا. مچھر سامنے سے آئے تو اڑ کے جا رہا ہے, اڑ کے جا بول کو بولو, اس کو مارنا نہیں. نیت بولنے کے بعد اب آپ کے اوپر وہ چیزیں جو کیا بولتے کسی کو مارنا تکلیف دینا, یہ سب دوبارہ کیا ہو جائیں گے, آپ کے اوپر حرام ہو جائیں گے, نہیں ماریں گے آپ. اور اگر ماریں گے تو پھر دم واجب آئے گا. دم مطلب خون دینا, خون مطلب بکرا ذبح کرنا ہو جائے گا. لہٰذا کسی کو نہیں ماریں گے. اور خوشبو احرام باندھنے سے پہلے مرد حضرات احرام کو خوشبو لگا سکتے ہیں. احرام باندھ کر کے نیت بول دیا, اب دوبارہ خوشبو نہیں لگائیں گے. واش روم چلے گئے تو وہاں کے واش روم میں جو لکوڈ و شیمپو رہتا ہاتھ دھونے کا, اس سے ہاتھ نہیں دھوئیں گے. بانس کے صابن سے ہاتھ نہیں دھوئیں گے. اس کا خیال رکھیے گا برائے مہربانی. اور اس کے علاوہ اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, عطر لے کر کے لگا لیتے ہیں. کچھ عطر لگانا بھی یہ بھی دم واجب کر دیتا ہے. اس سے پرہیز کریں, اس سے بچیں. اور اس کے بعد آپ کے پاس جو کھانے پینے کی کچھ چیزیں ہوں گی اس کو سنبھال کے رکھیے گا, وہ آگے چل کر آپ کو کبھی کبھی وقتاً فوقتاً کام آنے والی ہوں گی. لہٰذا اس کے بعد ہم لوگ جیسے ہی ٹائم ہو جائے گا وہاں پر پہنچیں گے, فلائٹ کے اندر بیٹھیں گے. ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فلائٹ جب تک نیچے رہتی ہے, جب چلتی رہتی نیچے روڈ کے اوپر, زمین کے اوپر, تھوڑا لگتا ہے کہ زیادہ تیز چل رہی ہے. جیسے اوپر جاتی ہے تو معلوم نہیں پڑتا ہے کہ وہ تیز جا رہی ہے. حالانکہ اس کی اسپیڈ ہے نا 1100 کلومیٹر ایک گھنٹے کی رفتار میں چلتی رہتی ہے وہ, تو اس کو نہیں معلوم پڑتا ہے. تو لہٰذا بے فکر رہیے گا. اور اس کے بعد جیسے ہم لوگ جدہ ایئرپورٹ پہنچیں گے, جدہ مطلب حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جن کو ہم لوگ دادی نانی کہتے ہیں, ہمارے دادی نانی کے گھر کو جا رہے ہیں ابھی, سبحان اللہ. ہاں وہاں جا رہے ہیں. ہمارے ابا جان کہاں پہ آئے تھے, ہندوستان میں, سرندیپ ہندوستان میں آئے تھے. یہ دادا کا گھر ہے, وہ دادی کا گھر ہے. اب وہاں پر دادی نانی کے گھر کو ہم لوگ جا رہے ہیں. وہاں پر جا کر کے وہاں جدہ ایئرپورٹ کو اتر کے بس ہمارے سامنے رہے گی, لگیج کو ہم لوگ لے لیں گے. پھر اسی ترتیب سے ہم لوگ باہر نکلیں گے, بس میں بیٹھیں گے, سیدھا مبارک شہر مکہ وہاں پر ہم لوگ حاضری دیں گے انشاءاللہ. وہاں پر حاضری دیں گے. اس کے بعد ہمارے ہوٹل میں روم ہمارے سیٹنگ کیے جائیں گے. 5 لوگوں کے لیے 5 بیڈ کا, 4 لوگوں کے لیے 4 بیڈ کا روم دیا جائے گا. وہاں پر سامان کو رکھیں گے, ٹائم رہے گا تو کھانا کھا لیں گے. اس کے بعد چلو عمرہ کے لیے نکلو بول کے فوراً ہم لوگ سب عمرہ کے لیے نکلیں گے. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, کھانے کا وقت کو جھانک جھانک کے دیکھتے ہیں کیسا ہے کتنے. ایسا نہیں کرنا, نیچے نگاہ کرتے ہوئے لبیک پڑھتے ہوئے جانا. اب جھانک کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, نیچے نگاہ کرتے جانا. میں بولوں گا آپ کو کب دیکھنا ہے, اس وقت آپ نگاہیں اٹھا کر کے خانے کعبہ کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, لبیک پڑھتے پڑھتے جائیں گے. جیسے ہی ہم خانے کعبہ کے صحن میں پہنچیں گے, اگر سیڑھیاں اترتی, سمجھے ہم لوگ یہاں سے آ رہے ہیں, سیڑھیاں جیسے نیچے اترتے ہیں تو سامنے صحن ہوگا, سامنے خانے کعبہ ہوگا. تھوڑی دیر وہاں رکاؤں گا میں. اب بولوں گا ماتھے کی آنکھوں سے خانے کعبہ کی زیارت کرو. سبحان اللہ. آپ وہاں پر زیارت کریں گے, ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے. اور یہ پہلی نگاہ جب پڑتی ہے تو جو دعا کریں گے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اور اس میں کیا دعا کریں گے, یہ دعا کرنا, اے اللہ جب بھی میں دعا کروں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یہ دعا قبول ہوئی, جب جب دعا کریں گے قبول ہوتی جائے گی. سبحان اللہ. یا تو یہ دعا کریں, اے اللہ ایمان کی سلامتی ہمیشہ ہمیشہ میں نصیب فرما. اے آپ یہ دعا کر لیجئے. اس کے بعد خانے کعبہ کو الٹی طرف کرنا. ارے کہیں کو حضرت سیدھی طرف کرنا, نہیں نہیں, دل ادھر ہے, دل کدھر ہے, دل ادھر ہے, لہٰذا الٹی طرف کرنا. اب مرد حضرات اس کاندھے کو کھولیں گے, چادر کو نیچے سے لے لیں گے, نیچے سے اوڑھ لیں گے, کندھا کھلا رہے گا. اس کے بعد میں نیت کریں گے. کیا نیت کریں گے کہ یہ میں نے طواف کرنے کی, اے اللہ تو اسے میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما, اس کی ادائیگی میں میری مدد فرما بول کے نیت کر لیں گے. اب نیت کرنے کے بعد پھر وہاں سے ہم کیا کریں گے, جیسے ہی آگے بڑھیں گے حاجر اسود کو بوسہ دینا رہتا ہے. میرے آقا کی شان دیکھیے, میرے آقا نے ہونٹ لگا کے چوما, پھر ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چوما, پھر روایت میں کہ چھڑی لگا کے چھڑی کو چوما.
फिर मेरे आका जानते थे उम्मत इतनी नहीं रहेगी